آج ہم دی پرنسس برائڈ کے کچھ منتخب حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک کلاسک کہانی ہے، مہم جوئی، رومانس اور مذاق کا ایک بہت دلچسپ امتزاج۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان حصوں میں چھپے ہوئے جو تھیمز ہیں، کرداروں کی گہرائی اور کہانی کے اہم موڑ، ان کو سمجھنا ہے کہ یہ حصے ہمیں کیا سکھاتے ہیں یا کس سوچ پر مجبور کرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ وہ کہانی ہے جو نسلوں سے لوگ سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی ہر تہہ میں کچھ نیا ملتا ہے۔ یہ صرف تفریح نہیں، بلکہ انسانی جذبات اور رشتوں کی عکاسی بھی ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں بالکل شروع سے، یعنی کہانی کے فریم سے۔ ایک بیمار لڑکا ہے اور اس کے دادا جو اسے ایک کتاب سنانے آئے ہیں، وہیں سے تو جادو شروع ہوتا ہے۔ جی، تصور کریں ایک بچہ، شاید ویڈیو گیمز کا شوقین، بستر پر بیمار ہے۔ دادا ایک پرانی سی کتاب لے کر آتے ہیں۔ بچہ فوراً پوچھتا ہے، کیا اس میں کوئی کھیل کود ہے؟ مطلب کیا یہ دلچسپی ہوگی؟ اور دادا کا جواب، وہ تو کمال ہے۔ وہ وعدہ کرتے ہیں تلوار بازی، لڑائی، تشدد، بدلہ، دیو قامت، افریت، پیچھا کرنا، فرار، سچی محبت، معجزے۔ یہ صرف ایک لسٹ نہیں، یہ اس پوری دنیا کا خلاصہ ہے جس میں وہ قدم رکھنے والے ہیں۔ کہانی کے اندر کہانی کا یہ انداز فوراً ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی روایت کی بات ہے۔ دادا بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے والد نے انہیں سنائی تھی۔ جی، اور انہوں نے پھر لڑکے کے والد کو سنائی۔ بالکل، یہ نقطہ اہم ہے۔ یہ صرف ایک خاندانی وراثت نہیں، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اچھی کہانیاں وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ ہر نسل ان سے اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے، ان میں نئے معنی تلاش کرتی ہے، تو یہ کہانی ایک زندہ روایت بن جاتی ہے۔ کہانی کا جو مرکزی حصہ ہے وہ فلورن کی سرزمین پر شروع ہوتا ہے۔ بٹرکپ نامی ایک لڑکی ہے اور اس کے فارم پر کام کرنے والا لڑکا ویسلی۔ بٹرکپ شروع میں تو بس اسے حکم چلاتی ہے، یہ لاؤ وہ کرو، ہاں، اسے تنگ کرتی ہے۔ جی، اور ویسٹی کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، نرمی سے کہا گیا، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ جملہ بظاہر کتنا سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کمال کی ہے۔ یہ صرف تابعداری نہیں، یہ دراصل میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنے کا ایک خاموش طریقہ ہے۔ صحیح۔ یہیں سے ان کے درمیان محبت کا بیج بوئے جاتا ہے، بغیر کسی شور شرابے کے، بہت آہستگی سے۔ یہ سکھاتا ہے کہ محبت کا اظہار ہمیشہ بلند بانگ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب بٹرکپ کو اس سادگی میں چھپی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف ویسلی کا جذبات کا پتہ چلتا ہے، بلکہ وہ اپنے دل میں بھی وہی جذبات پاتی ہے۔ ان کا پہلا بوسہ ہوتا ہے، لیکن خوشی وہ مختصر ہوتی ہے۔ ویسلی ایک غریب فارم بوائے اپنی قسمت بنانے اور بٹرکپ کے لائق بننے کے لیے سمندر پار جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جی، اور یہ سچی محبت کی پہلی آزمائش ہے۔ جدائی کا دکھ ہے، مستقبل کی غیر یقینی صورتحال ہے، ویسلی کا وعدہ، میں تمہارے لیے آؤں گا، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ دھاگا ہے جو بٹرکپ کو امید سے باندھے رکھتا ہے اور کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ مگر پھر خبر آتی ہے جو دل توڑ دیتی ہے۔ ویسلی کا جہاز خوفناک قزاق رابرٹس، ریڈ پائرٹ رابرٹس کے حملے کی زد میں آ گیا ہے۔ اور رابرٹس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ بالکل، تو ویسلی کو مردہ مان لیا جاتا ہے۔ بٹرکپ کا رد عمل شدید ہوتا ہے، وہ قسم کھاتی ہے، میں دوبارہ کبھی محبت نہیں کروں گی۔ یہ عہد اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہاں یہ جو ریڈ پائرٹ رابرٹس کا کردار ہے نا، یہ محض ایک ولن سے بڑھ کر ہے۔ وہ نا امیدی، تقدیر کی بے رحمی اور ناقابل تسخیر طاقت کی علامت بن جاتا ہے۔ اس کا نام ہی کافی ہے خوف پھیلانے کے لیے۔ صحیح۔ بٹرکپ کی یہ مایوسی اور اس کا عہد، یہ مستقبل کے واقعات، خاص طور پر شہزادہ ہمپرڈنگ کے ساتھ اس کی کہانی کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہمپرڈنگ ایک طاقتور جنگجو اور شکاری، اسے شادی کرنی ہے۔ جی، اور وہ اپنی دلہن کے طور پر بٹرکپ کا انتخاب کرتا ہے، جس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل چکے ہیں۔ جب بٹرکپ کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، وہ بے شک خوبصورت ہے، لیکن اس کی آنکھیں وہ خالی ہیں، جیسے ان میں کوئی زندگی، کوئی جذبہ باقی نہ رہا ہو۔ یہ منظر بہت کچھ کہتا ہے۔
یہ بٹرکپ کے اندرونی تضاد کو ظاہر کرتا ہے، ماضی کی سچی محبت کی یاد اور حال کی بے رنگ حقیقت۔ یہ شادی محبت کی نہیں، ضرورت کی یا شہزادے کی خواہش کی ہے۔ اس کی یہ خاموش ناخوشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ جسمانی طور پر وہاں ہے، پر اس کی روح، وہ تو ویسلی کے ساتھ ہی مر چکی ہے۔ اسی اندرونی کشمکش سے فرار پانے کے لیے وہ روزانہ گھڑ سواری کرتی ہے اور ایک دن جنگل میں اسے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اغوا کرنے والے بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ویزینی ایک چھوٹا قد کا مغرور سسلی کا باشندہ جو خود کو دنیا کا سب سے ذہین شخص سمجھتا ہے۔ ہاں بالکل۔ انیگو مونٹویا ایک ہسپانوی تلوار باز جس کے چہرے پر ایک مستقل دکھ ہے، اور فزک ایک دیو کامت پہلوان جو حیرت انگیز طور پر نرم دل ہے۔ کیا عجیب ٹولی ہے یہ! واقعی ان تینوں کا امتزاج کہانی میں مزہ اور دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ وزینی کا تکیہ کلام انکنسیویبل یعنی ناقابل یقین۔ ہاں، انیگو کی اپنے باپ کے 6 انگلیوں والے قاتل کی تلاش کی ادھوری کہانی، اور فزک کی طاقت کے باوجود لڑائی سے گریز کرنے کی کوشش، یہ سب ان کرداروں کو یادگار بناتے ہیں۔ اور وزینی کا منصوبہ یعنی بٹرکپ کو مار کر جنگ شروع کروانا اس کی بے رحمی اور چالاکی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ بٹرکپ کو کشتی میں لے کر فرار ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک سیاہ بادبان والی کشتی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ جی، وزینی اسے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ناقابل یقین، وہ بار بار یہی کہتا ہے، چاہے ناقابل یقین واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوں۔ ہاں، اس کا یہ تکیہ کلام ہی مسخرہ خیز بن جاتا ہے۔ بالکل، بٹرکپ بھاگنے کی کوشش میں پانی میں کود جاتی ہے، مگر وہاں چیختی ہوئی مچھلیاں یعنی شریکنگ ایلز اس کا راستہ روکتی ہیں۔ یہاں کہانی سنانے والے دادا مداخلت کرتے ہیں، پوتے کو تسلی دیتے ہیں کہ بٹرکپ محفوظ رہے گی۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک سنائی جانے والی کہانی ہے اور سننے والے کا رد عمل بھی اہم ہے۔ دادا اور پوتے کا یہ مکالمہ کہانی کی ساخت کا حصہ ہے۔ یہ قاری یا سامع کو کہانی سے جوڑتا ہے اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ کہانی کس طرح سننے والے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ جنون کی چٹانوں کلفس آف انسینٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ فزک اپنی طاقت سے سب کو اوپر کھینچتا ہے، لیکن وہ سیاہ پوش آدمی بھی حیران انگیز تیزی سے چٹان پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وزینی رسی کاٹ دیتا ہے، مگر وہ آدمی گرتا نہیں، چٹان کو پکڑ کر چڑھتا رہتا ہے۔ کمال ہے۔ یہاں تجسس اپنے عروج پر ہے۔ یہ پراسرار آدمی کون ہے؟ اس میں اتنی ہمت اور مہارت کہاں سے آئی؟ وزینی کا ناقابل یقین اب واقعی مزاحیہ لگتا ہے۔ ہاں، اور انیگو کا وہ تبصرہ کہ مجھے نہیں لگتا اس لفظ کا وہ مطلب ہے جو تم سمجھتے ہو۔ بالکل، وہ اس صورتحال پہ بہترین طنز ہے۔ چٹان کی چوٹی پر انیگو انتظار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ وزینی سے کہتا ہے کہ وہ اس آدمی سے نمٹے گا۔ جب سیاہ پوش آدمی اوپر پہنچتا ہے تو انیگو اور اس کے درمیان ایک غیر معمولی مکالمہ ہوتا ہے۔ جی، انیگو سب سے پہلے یہ تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس آدمی کی 6 انگلیاں ہیں۔ پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اس کے والد ایک عظیم تلوار ساز کو ایک 6 انگلیوں والے شخص نے قتل کیا تھا، اور انیگو نے اپنی زندگی تلوار بازی سیکھنے اور بدلہ لینے کے لیے وقف کر دی ہے۔ جی، وہ اپنا مشہور جملہ دہرانے کی تیاری کرتا ہے، ہیلو، میرا نام انیگو مونٹویا ہے، تم نے میرے باپ کو قتل کیا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ منظر عزت، انتقام اور مہارت کے موضوعات کو سامنے لاتا ہے۔ انیگو کا مقصد المناک سے ہی، مگر اس کے عزم میں ایک وقار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑائی سے پہلے ان دونوں جنگجوؤں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں بلکہ 2 فنکاروں کا مقابلہ ہے۔ اور پھر تلوار بازی شروع ہوتی ہے۔ یہ محض تلواروں کا ٹکرانا نہیں بلکہ ایک ذہین رقص ہے۔ وہ ایک دوسرے کی تکنیک پر تبصرہ کرتے ہیں، بونیٹی ایک کاپو فیرو جیسے شطرنج کے استاد۔ ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں اپنے فن کے ماہر ہیں۔ اس لڑائی کی منظر کشی کمال کی ہے۔ یہ صرف ایکشن نہیں بلکہ کردار نگاری کا ذریعہ ہے۔ ان کا مکالمہ ان کی شخصیت اور مہارت دونوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پھر وہ مشہور لمحہ، انیگو کہتا ہے میں بائیں ہاتھ سے نہیں لڑتا، اور اپنی تلوار دائیں ہاتھ میں لے کر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور سیاہ پوش آدمی جواب دیتا ہے میں بھی بائیں ہاتھ سے نہیں لڑتا، اور وہ بھی ہاتھ بدل لیتا ہے۔ ہاں،
یہ دوہرا موڑ صرف حیران کن ہے بلکہ دونوں کرداروں کی غیر معمولی صلاحیتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سیاہ پوش آدمی بھی انیگو کے پائے کا تلوار باز ہے۔ آخرکار سیاہ پوش آدمی غالب آ جاتا ہے۔ انیگو شکست تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے جلدی مار دو، لیکن سیاہ پوش آدمی اسے مارنے کے بجائے تلوار کی مونچھ سے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے عظیم فنکار کو مارنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ عمل سیاہ پوش آدمی کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ ظالم یا بے رحم نہیں بلکہ اصول پسند اور باوقار ہے۔ اس نے دشمن کو شکست دی مگر اس کی جان بخشی، اس کی مہارت کا احترام کیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس نقاب کے پیچھے کون ہے۔ انیگو کو شکست دینے کے بعد سیاہ پوش آدمی کی اگلی آزمائش خالص جسمانی طاقت کی تھی۔ اس کا سامنا فزک سے ہوا۔ وزینی کا حکم واضح تھا، اسے ختم کرو۔ لیکن فزک ہچکچاتا ہے، وہ منصفانہ لڑائی چاہتا ہے۔ صحیح۔ فزک کا کردار نرم دل دیو قامت کی عمدہ مثال ہے۔ اسے تشدد پسند نہیں لیکن وہ اپنے ساتھیوں کا وفادار ہے۔ اس کی اندرونی کشمکش یعنی وزنی کے حکم اور اپنی فطرت کے درمیان جنگ اسے ایک ہمدردانہ کردار بناتی ہے۔ ان کی لڑائی مہارت بمقابلہ طاقت کی جنگ ہے۔ سیاہ پوش آدمی فزک کی بے پناہ طاقت کا مقابلہ اپنی پھرتی اور عقل سے کرتا ہے۔ دوران لڑائی کچھ مزاحیہ لمحے بھی آتے ہیں، جیسے جب سیاہ پوش آدمی نقاب پہننے کی وجہ بتاتا ہے۔ کہتا ہے یہ بہت آرام دہ ہے۔ بالکل، اور فزک اپنی مشکل بیان کرتا ہے کہ اسے اکیلے آدمی سے لڑنے کی عادت نہیں۔ جی۔ آخرکار سیاہ پوش آدمی اسے گلے سے دبوچ کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ جاتے ہوئے کہتا ہے اچھی نیند سونا۔ اس مختصر مقابلے سے بھی سیاہ پوش آدمی کی ذہانت ثابت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں عقل سے کرنا ہے۔ فزک کی شکست بھی اس طرح دکھائی گئی ہے کہ ہمیں اس پر تھوڑا ترس آتا ہے۔ اب صرف وزنی بچا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر وزنی نے بٹر پپ کو چھری کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ یہاں مقابلہ تلوار کا نہیں عقل کا ہے۔ ہاں، وزنی چیلنج دیتا ہے۔ 2 پیالے شراب، ایک میں مہلک ایوکین زہر۔ سیاہ پوش آدمی کو صحیح پیالہ چننا ہے۔ یہ جسمانی سے ذہنی مقابلے کی طرف ایک شاندار منتقلی ہے۔ بالکل، اور وزینی کا تکبر یہاں اپنے عروج پر ہے۔ وہ خود کو افلاطون، ارسطو، سقراط ان سب سے زیادہ ذہین سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اپنی منطق سے کسی کو بھی مات دے سکتا ہے۔ وزنی ایک لمبی چوڑی خود متضاد دلیل دیتا ہے کہ زہر کس پیاوے میں ہونا چاہیے اور کیوں۔ وہ اتنا اپنی ذہانت میں کھو جاتا ہے کہ سادہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ سیاپوش آدمی خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ یہ دانشورانہ غرور پر گہرا طنز ہے۔ وزینی کی نام نہاد چالاکی ہی اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ذہنی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ آخر میں وزینی توجہ ہٹا کر پیالے بدل دیتا ہے اور فاتحانہ کہکہا لگاتا ہے، تم ایک کلاسیکی غلطی کر بیٹھے ہو، کبھی کسی سسلی والے سے مت الجھانا، جب موت داؤ پر لگی ہو۔ وہ شراب پیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ جی، اور پھر راز کھلتا ہے۔ سیاہ پوش آدمی نے دونوں پیالوں میں زہر ملایا تھا۔ اس نے سالوں تک خود کو اس زہر کا عادی بنایا تھا۔ واہ، کیا منصوبہ بندی تھی۔ یہ حتمی موڑ ہے۔ یہ نہ صرف وزینی کے غرور کا انجام ہے بلکہ سیاہ پوش آدمی کی غیر معمولی تیاری، ذہانت اور اپنے دشمنوں کو سمجھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ 2 قدم آگے تھا۔ لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ شہزادہ ہمپرڈنک اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ وہ فوراً زہر پہچان لیتا ہے اور پیچھا شروع کرتا ہے۔ جی۔ سیاہ پوش آدمی بٹر کپ کو لے کر بھاگتا ہے۔ ان کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے۔ بٹر کپ اسے تاوان کی پیشکش کرتی ہے، جسے وہ طنزیہ انداز میں ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ ہمپرڈنک کو ایک خطرناک شکاری قرار دیتا ہے۔ یہاں ہیمپرڈنک کو ایک قابل حریف کے طور پر قائم کیا گیا ہے، جس سے تناؤ مزید بڑھتا ہے۔ بٹر کپ اور سیاہ پوش آدمی کے مکالمے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں اور مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاص طور پر سیاہ پوش آدمی کا لہجہ بہت تلخ اور دنیا سے بیزار لگتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا جذباتی لمحہ۔ بٹر کپ اسے پہچاننے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تم خوفناک قزاق رابرٹس ہو۔ وہ چیختی ہے، اعتراف کرو تم نے میرے ویسلی کو مارا ہے۔ یہ ایک بہت شدید لمحہ ہے۔
स्यापोश आदमी का जवाब बज़ाहिर बेरहमाना है। हाँ, उसने मरते वक्त सच्ची मोहब्बत और एक खूबसूरत लड़की का जिक्र किया था, और फिर वो मशहूर जुमला कहता है, जिंदगी दर्द है आलिया। जो कोई इसके अलावा कुछ कहता है वो कुछ बेच रहा है। ये एक इंतहाई ताकतवर लम्हा है। क्या वो वाकई रॉबर्ट्स है? क्या वो जानबूझकर उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, या उसकी तलखी के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है? जिंदगी दर्द है वाला जुमला ये कहानी के तारीक पहलू और किरदारों की तकलीफ की अक्कासी करता है। गुस्से और गम से बेकाबू होकर बटरकप उसे पूरी कुव्वत से खाई में ढकेल देती है। वो चीखती है, तुम भी मर सकते हो। और फिर लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजती है, वही पुराने मानूस अल्फाज, जैसे आपकी मर्जी। ये सुनकर बटरकप के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन पहचान लेती है, मेरे प्यारे वेस्ली। वो सरगोशी करती है और बगैर एक लम्हा सोचे उसके पीछे खाई में छलांग लगा देती है। ये है वो बड़ा इंकशाफ। स्यापोश आदमी कोई और नहीं, वेस्ली ही है। उसके मशहूर जुमले की वापसी न सिर्फ उसकी शनाख्त जाहिर करती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि उसकी मोहब्बत और वादा जिंदा था। बटरकप का फौरन उसके पीछे कूद जाना, ये उसकी लाजवाल मोहब्बत और गहरे पछतावे का सबूत है। क्या जबरदस्त इख्तिताम है इस हिस्से का। तो इन इक्तबासात के जरिए हमने एक पूरा सफर तय किया। बीमारी से शुरू होकर मोहब्बत, जुदाई, मायूसी, इग़वा, अजीबो गरीब किरदारों से मुलाकात, पुरअसरार हीरो का ज़हूर, शानदार मुकाबले तलवार के भी और अक्ल के भी, और आखिर में वेस्ली की ड्रामाई वापसी। बिल्कुल, ये हिस्से हमें दिखाते हैं कि ये कहानी क्यों इतनी पसंद की जाती है। इसमें मुहिमजुई है, सच्चा रोमांस है, यादगार किरदार हैं और जहानत भरा मज़ाह है। ये सच्ची मोहब्बत के आइडियल को पेश करती है जो हर मुश्किल पर गालिब आती है, लेकिन साथ ही जिंदगी दर्द है जैसी तिल्ख हकीकतों को भी तस्लीम करती है। शायद यही तवाज़ुन इसकी लाजवाल मकबूलियत का राज है। और आखिर में एक नुक्ता सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वज़ीनी अपनी गुफ्तगू में दुनिया की क्लासिकी गलतियों का जिक्र करता है, जैसे एशिया में ज़मीनी जंग शुरू करना। लेकिन शायद इन इक्तबासात में सबसे बड़ी गलती जो कई किरदार करते हैं वो है जैसी आपकी मर्जी जैसे सादा से जुमले में छुपी ताकत को कम समझना। क्या हमारी अपनी जिंदगियों में या दूसरी कहानियों में ऐसे ही बज़ाहिर मामूली अल्फाज या अमाल नहीं होते जो दरअसल बहुत गहरा मतलब और वजन रखते हैं?